میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، میرا بیمار ایمان، ہے سجاد، ہے سجاد، ہے سجاد، ہے سجاد۔ مل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، والصبوح علی ان اسداها، وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، ولعنة الله على أعدائهم الأشرار، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا أو كرها وظلالهم بالغدو والآصال۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، عشرہ سجادیہ اور دوسرا سال ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ پچھلے سال ذکر الہی کے عنوان سے خطاب کیا تھا اور خدا نے یہ توفیق دی تھی، اور اس سال سوچا یہ ہے کہ سجدہ اور سید سجاد کو موضوع سخن قرار دیا جائے، اس میں سجدے پر بھی گفتگو ہو اور مولا سجاد کے حالات زندگی پر بھی۔ قرآن کی ایک مشہور معروف آیت، اس کو سرنامہ کلام قرار دیا، للہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں۔ پوری توجہ چاہو، طوعا او کرہن، اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، طوعا او کرہن، یا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ مشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی شے ہے وہ ساجد بن جائے اس کی ذات اقدس کے لیے۔ اب چاہتے ہوئے تو سمجھ میں آ گیا، یہ کون سی چیزیں ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ للہ یسجد من فی السماوات ومن فی الارض، چاہتے ہوئے بھی سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ اللہ کو ہو رہا ہے، وظلالہم، اور ان کے سائے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، صبح میں بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، شام میں بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ مفسرین نے یہ لکھا، اب انشاءاللہ اس آیت کے ذیل میں گفتگو طویل ہوگی آگے، آج تمہیدی گفتگو ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا اسی آیت کے ذیل میں، جو شخص بت کو سجدہ کر رہا ہے، جو شخص چاند کو سجدہ کر رہا ہے، جو شخص سورج کو خدا سمجھ رہا ہے، جو شخص دریاؤں کے آگے سجدہ ریز ہے، جو شخص آگ کا پجاری ہے، جو گائے کو گائے ماتا کہتا ہے اور گائے کو اپنا خدا سمجھتا ہے، جو مختلف حیوانات کی پرستش اور پوجا دنیا بھر میں ہو رہی ہے، جب جب وہ کفار و مشرکین
اپنے اپنے جھوٹے خداؤں کے آگے سر سجدے میں رکھتے ہیں، تب انہی کا سایہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوگا، ان کا سایہ بت کے آگے نہیں جھکتا۔ علماء نے لکھا تفسیر قرآن سورہ آل عمران 206 آیت، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اختیار سے میں اور آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا نے ہمیں سجدے کی توفیق دی، اور وہ جو بغیر اختیار کے وہ ان لوگوں کا سایہ ہے جو لوگ جھوٹے خداؤں کو جھکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ، ایک نشانی، ایک تنبیہ وہی ہوتی ہے، دیکھو تم تو بت کے سامنے جھک رہے ہو، تم سے الگ تمہارا سایہ ہے، وہ بت کو نہیں جھک رہا۔ یہ اشارہ ہے رب کی طرف سے کہ دیکھو تم سے تمہارا سایہ افضل ہو گیا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، تم سے تمہارا سایہ افضل ہو گیا، تم جھوٹے خدا کو جھک رہے ہو، تمہارا سایہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ، ظل کہتے ہیں عربی میں سائے کو، ظلال کائنات میں جتنی اشیاء ہیں ان کے سائے، سب اشیاء کے سائے رب کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب چونکہ بات سجدے کی ہے اور تمہیدی گفتگو ہے اور تاریخ سجدہ بھی انشاءاللہ کل سے بیان کرنا شروع کریں گے، لیکن آج تھوڑا سا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سجدے سے پہلے مسجود کی شناخت ضروری ہے۔ سجدہ تب تک نہ ہوگا جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ مسجود کون ہے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب بادشاہ وقت نے حکم دیا، شاہ خدا بندے نے ظاہراً یہ حکم دیا کہ آپ شیخ ابو جعفر طوسی کی کتاب مصباح المتہجد کا خلاصہ لکھیے۔ مصباح المتہجد و فلاح المتعبد، عبادتوں، ریاضتوں، سیر و سلوک کی ایک بڑی طویل کتاب ہے، اس میں سال کے ہر دن میں کون سا ذکر پڑھنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرے اور بہت سارے کام ہیں، آپ سے گزارش ہے اس کتاب کا خلاصہ مجھے کر کے دے دیجیے۔ علامہ حلی نے اس کتاب کے 10 چیپٹر بنائے، خلاصے میں 10 چیپٹر اس بڑی کتاب کا خلاصہ بنایا اور اس کا نام رکھا منہاج الصلاح فی مختصر المصباح، اور آخر میں ایک باب 11واں ایڈ کیا، اس کا نام ہے باب 11 جو ہمارے حوزات میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں انہوں نے یہ ذکر کیا علامہ حلی نے، کیونکہ یہ 10 چیپٹرز خدا سے متعلق ہیں، عبادت سے متعلق ہیں، ذکر سے متعلق ہیں، سجدے سے متعلق ہیں، تو انسان کو یہ تو پتہ چلے ذکر کس کا کر رہا ہے، یہ تو معلوم ہو کہ عبادت کس کی ہو رہی ہے، یہ تو پتہ چلے کہ جھک کس کو رہا ہے۔ جب تک عابد کو معبود کا پتہ نہ ہو، جب تک ساجد کو مسجود کا پتہ نہ ہو، تو اس کے سجدے میں جان نہیں آ سکتی۔ اسی لیے مجھے یہ 11واں باب لکھنا پڑ رہا ہے جس میں میں اصول دین کو ذکر کروں گا۔ تو یاد رہے ہر سجدے سے پہلے مسجود کی معرفت ضروری ہے، اور مولا متقیان کا ارشاد ہے ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفت، اے کمیل کوئی ایسا ایکشن، کوئی ایسی حرکت نہیں جس میں تمہیں معرفت کی ضرورت نہ ہو۔ یہ عام لوگ ہوتے ہیں، نادان لوگ ہوتے ہیں، جہلا ہے، حمقہ ہیں، جو کہتے ہیں کوئی بھی کام ہے چل جائے گا، کسی بھی طرح کر لو، گزارا کر لو۔ نہیں، مولا فرماتے ایک ایک کام کی تمہیں معرفت کی ضرورت ہے، کوئی بھی حرکت ہو معرفت چاہیے۔ جب ہر حرکت میں معرفت درکار ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سجدے میں معرفت درکار نہ ہو؟ جو سجدہ انسان کو عارف بناتا ہے، جو سجدہ انسان کو معرفت کی طرف لے کر جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں انسان کو معرفت کی ضرورت نہ ہو؟ لہذا چند جملے میں پھر کہوں گا، یہ مختصر گفتگو ہے، طویل گفتگو میں نہیں جاؤں گا، اور اس مجلس کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ اس میں طویل گفتگو کی جائے عقائد کے حوالے سے، صرف ایک مختصراً تھوڑا سا اشارہ جسے کہا جائے گزارا اشارہ، اور آپ سب عاقل لوگ ہیں، العقلاء یکفیہم الاشارہ، عقلاء کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مولا کے ماننے والے ہیں محبین حیدر کرار کو اللہ نے ویسے ہی ان کی عقلوں کے حوالے سے ایک عجیب نور عطا کیا ہے، وہ ذکاوت و فہم و فراست عطا کی ہے کہ وہ لوگ باتوں کو جلدی سمجھتے ہیں دوسروں کی نسبت جو علی ولی اللہ سے دور ہیں۔ لہٰذا میں صرف اشارہ کروں گا، بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔
توجہ چاہوں گا، جس نے بھی سجدہ کرنا ہے اس کو معرفت چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کر کیا رہا ہوں۔ خضوع اور خشوع یہ دو لفظ ہیں جو اردو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی عبادت خضوع اور خشوع کے ساتھ انجام دینی چاہیے۔ خضوع کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ ہیں نا، خضوع اور خشوع۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ خضوع کیا ہے اور خشوع۔ تو عربی لغت جو ہے اس میں ہر لفظ کا الگ الگ معنی ہے۔ علماء نے لکھا خضوع کہتے ہیں جسمانی طور پر جھکنے کو، ٹو سرنڈر فزیکلی آپ جھک گئے، یہ خضوع ہے۔ خضع اس کا جسم جھکا، سر جھکایا، یہ خضوع ہے۔ اور خشوع کیا ہے؟ شین کے ساتھ خشوع، کہا کہ ٹو سرنڈر بائی ہارٹ، قلبی طور پر جھک جانا۔ بہت سارے لوگوں کی عبادتیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جہاں جسم تو جھک رہا ہے لیکن دل اللہ کے سامنے جھکنے کو تیار، یعنی بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، سجدہ تو ہو رہا ہے لیکن خوف خدا دل میں کیوں نہیں ہے؟ پھر میں جملہ دہراؤں گا مولا متقیان کا، اے کمیل کوئی حرکت ایسی نہیں جس میں تمہیں معرفت کی ضرورت، جب معرفت نہ ہو تو یہ نتیجہ نکلتا ہے سجدے طویل ہو جاتے ہیں لیکن سجدوں کا جو اثر ہے، جو اقبال قلبی ہے، جو دل کا جھکنا ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ خوارج کی مثال آپ کے سامنے ہے، راتوں کو جاگ جاگ کے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے لیکن چونکہ امام وقت ولی اللہ اور حجت اللہ کے مقابلے میں تھے، اس کا مطلب ان کے دل میں خوف خدا، سر جھک رہے تھے لیکن دل جھکا ہوا، مولا کی بات ماننے کو تیار۔ اسی لیے سجدہ وہ ہونا چاہیے جب انسان کا جسم جھکے تو ساتھ میں اس کی روح بھی جھک جائے۔ یہ نہ ہو کہ فقط ظاہری طور پہ سجدوں پہ سجدے ہو رہے ہیں لیکن اس کے اندر سے جو تقوی ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، جو خوف خدا ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اب مسجود کی معرفت ضروری ہے۔ میں ایک جملہ وہ بھی مولا متقیان ہی کے حسین و جمیل جو کلمات ان میں سے لے کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ تھوڑی سی تمہید مکمل ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، سب کو جملہ یاد ہے، مجالس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں سب سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کی معرفت حاصل کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کی۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے، اچھا ایک پہچان ہے، وہ پہچان یہ ہے کہ جی میں فلاں ابن فلاں ہوں، ظاہری سی بات ہے یہ پہچان تو ہر کسی کو ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میری ماں ہے، فلاں میرا باپ ہے، فلاں میرے بھائی ہیں، فلاں لوگ میرے خاندان کے زمرے میں آتے ہیں، فلاں علاقے میں رہتا ہوں اور فلاں جو ہے لوگوں سے میری وابستگی ہے اور اس علاقے کا رہنے والا رہائشی ہوں، اس قوم کا، اس زبان کا۔ یہ کچھ تشخصات، یہ کچھ تمیزات جو انسان کو دوسرے لوگوں سے جدا کرنے کا باعث بنتے ہیں، یہ وہ پہچان نہیں جو رب کی پہچان کا باعث بنے۔ اور اگر انسان چاہے تو انہی چیزوں کے ذریعے بھی رب تک پہنچ سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم سب کو یہ پہچان ہے، مجھے پتہ ہے میرے والد محترم کون ہے، میری والدہ کون ہے، میرے دوست احباب کون ہیں، میرے بھائی کون ہیں، لیکن رب کی شناخت مجھے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ وہ چیز نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے مولا آپ کے اس جملے کا؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جملہ ہم نے ہزاروں مرتبہ سنا، سینکڑوں مرتبہ سنا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ میں اپنے آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں میں کون ہوں، لیکن میں اپنے رب کو بالکل بھی نہیں پہچانتا۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا توجہ چاہوں گا تاکہ اس جملے کے جو دسیوں معانی علماء نے کیے، ایک معنی آج کی اس مجلس میں سجدے اور سید سجاد کے موضوع کے تحت تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا سکوں۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ یا رسول اللہ، یا علی،
توجہ چاہ رہا ہوں، من عرف نفسہ، اس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو. اور اس کا اگر آپ الٹ معنی نکالیں گے، جو مفہوم مقابل ہے اس جملے کا وہ نکالا جائے، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ رب کو بھی نہیں پہچان سکتا. جو اپنی حقیقت سے نا آشنا ہے وہ رب کی حقیقت سے کیسے آشنا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اپنی شناخت ضروری ہے. اب کیا مطلب ہے اپنی شناخت کا؟ ایک تفسیر اسی ایک جملے کی ایک کتاب ہے سید عبداللہ شبر کی، جس کا نام ہے مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، یعنی مشکل روایتوں کی ایکسپلینیشن کے حوالے سے یہ 2 جلدیں. مصابیح الانوار یعنی انوار کے چراغ، نور کے چراغ، وہ نور کے چراغ جو آپ کے سامنے روایتوں کی مشکل معانی آسان کرتے ہیں. 2 جلدیں سید عبداللہ شبر، جو کہ 7ویں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہی کے حرم میں، ان کے قدموں میں، شیخ مفید کی قبر سے آگے ان کی قبر ہے، مدفون ہے. اور ان کو مولا نے خواب میں آ کر قلم دیا، 7ویں مولا نے، کہ اے عبداللہ شبر لکھو، اکتب. تو انہوں نے دنیا کے ہر موضوع پر، جو دینی موضوعات ہیں تقریباً ہر موضوع پر ان کا قلم چلا ہے، اور ہر حوالے سے ان کی کتاب مل جاتی ہے. جہاں آپ کا ذہن بھی نہ جاتا ہو اس موضوع پر بھی ان کی کتاب موجود ہوتی ہے بسا اوقات. انہوں نے اس کتاب کے اندر کئی تفاسیر لکھی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی ایک تفسیر یہ لکھی، کہا کہ انسان اگر اپنے وجود کو ٹٹولنا شروع کرے ابتدائے امر سے، بالکل پہلی جو شکل تھی، اگر تھوڑا سا پڑھے، تھوڑا سا مطالعہ کرے. ایک زمانہ تھا کہ میں ماں کے شکم میں تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب میں اپنی ساری کائنات، کل دنیا اسی شکم کو سمجھتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ یہی پیٹ ہے، وہ یہی تھوڑا سا ایک خول ہے جس میں رہتا ہوں، اس کے علاوہ کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہی جو ماں کا دودھ تھا وہ مختلف شکل میں تبدیل ہو کر میری غذا بن رہا تھا. وہاں جو تاریکی تھی اس کی مجھے ضرورت تھی، ماں کے نرم شکم کی مجھے ضرورت تھی، وہ خون جو میری غذا بن رہا تھا وہ میری ضرورت تھی. محتاج تھا، ماں کے پیٹ میں محتاج تھا. ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اب پھر مجھے احتیاج ہے، محتاج ہوں. مجھے اپنی غذا لینے کے لیے ماں کے سینے کی ضرورت ہے. دودھ ملے گا تو پروان چڑھوں گا، ورنہ نہیں. کیسے بتاؤں؟ ضرورت ہے، اگر رونا نہ آئے بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے. رونا بھی ضروری، احتیاج ہے، محتاج ہے، رو رہا ہے. فارسی میں ایک مشہور معروف شعر ہے، تا نہ گریت طفل، جب تک بچہ گریہ نہ کرے کئی چشد لبن، کیسے اس کو اس کا دودھ مل سکتا ہے؟ بچہ روتا ہے، ماں کہتی ہے ہاں بھائی بچے کو بھوک لگ رہی ہے، بچے کو پیاس لگ رہی ہے. میرے دانت نہیں تھے، اللہ نے دیکھا اس کا احتیاج، اس کی ضرورت ایسی ہے، کنڈیشن ایسی ہے کہ اس کو میں نے ایک ہی دودھ کے ذریعے سے اس کی پیاس بھی بجھانی ہے، اس کی بھوک بھی مٹانی ہے. احتیاج، توجہ کرتے جائیے. وہ احتیاج میرا سلسلہ جاری رہا. 2 سال تقریباً دودھ پلانے کا وقت تھا، دودھ پیتا رہا. اس کے بعد ضرورت تھی، کوئی انگلی پکڑ کے چلا تھا، اللہ نے وہ ماں باپ بھی دیے. کوئی نرم نوالے بنا کے کھلا تھا، اللہ نے وہ ماں باپ دیے. تھوڑا اور پلا بڑا بزرگوں کے مشوروں کی ضرورت تھی، بزرگ میرے سر پہ موجود تھے. ماں باپ مر گئے، دادا مر گئے، نانا مر گئے، چچا خالو ماما سب مر گئے. مولا متقیان نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس کے اپنے نہ ہوں اللہ پرایوں کو اپنا بنا دیتا ہے. من ضیعہ الاقرب، اور اگر ہو بھی گھر والوں نے نکال دیا. کتنے ایسے خاندان ہیں بچے کو جھولے میں پھینک کے چلے گئے، بچے کو جو ہے نا بچپنے سے ہی در بدر کر دیا. ایسے بہت سارے واقعہ دنیا میں. اتیح لہ الابعد، اللہ اجنبی لوگوں کو ان کا قریبی ترین بنا دیتا. اللہ جانتا ہے یہ محتاج ہے. اور آگے پلا بڑا جنسی تسکین کی ضرورت ہوئی، محتاج ہوا، اللہ نے زوجہ کا انتظام کر دیا. بچوں کی محبت دل میں تھی، اللہ نے بچے عطا کر دیے. ہر مقام پہ انسان اپنے آپ کو ٹٹولے، میں زندگی کے ہر موڑ پر محتاج ہوں.
جہاں احتیاج پورا نہ ہو ڈپریشن کا شکار، جہاں احتیاج پورا نہ ہو مریض الاحوال، جہاں احتیاج پورا نہ ہو ہسپتال پہنچنا، ہر موقع پر محتاج ہے۔ پلتا رہا، بڑھتا رہا، بیوی بچوں کو پالنے لگا، ان کے احتیاجات کو پورا کرنے والا بن گیا، تب بھی یہ محتاج تھا۔ اللہ نے اس کے ہر احتیاج کو پورا کیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ پھر الی ارذل العمر، زندگی کے پسترین حصے کی طرف، جہاں پہ پھر دوبارہ یہ بچہ بن گیا، بوڑھا ہے لیکن بچوں کی طرح اس سے توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے انتظام کیا۔ تو انسان وہ ہے اگر اپنے آپ کو ٹٹولے، بچپن سے لے کر آخری عمر تک اسے ایک لفظ ملے گا کہ میں پیدائش سے لے کر مرتے دم تک محتاج ہی محتاج تھا، تو میری زندگی کا خلاصہ ہے احتیاج۔ میری زندگی میں سوائے احتیاج کے کچھ نہیں، ہر وقت مجھے ضرورت ہے۔ معاشرے میں رہ رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، معاشرہ چلتا ہے۔ تو وہ انسان جو اپنی حقیقت جاننا چاہ رہا ہے، اس کو یہ پہچاننا ہوگا، یہ جاننا ہوگا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کہ میں آنن فآنن، لمحہ لمحہ، پل پل، ایک ایک سیکنڈ میں کسی نہ کسی کا محتاج ہوں۔ جو انسان مکمل طور پہ محتاج ہو، اسے چاہیے کسی ایسے کو اپنا رب بنائے جو غنی مطلق ہو، جو معبود مطلق ہو، جو خالق ہو، جو رازق ہو، جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو، وہی رب کہلانے کے لائق ہے اور کوئی لائق نہیں۔ حیدری اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو پہچان لیا، میں محتاج ہوں۔ محتاج کو اگر سجدہ کرنے کا کہا جائے کسی ایسے کو جو خود محتاج ہے، اس سے زیادہ پستی ہے؟ علامہ اقبال، ان کے فارسی میں بھی اشعار ہیں، فارسی میں جو اشعاروں میں سے ایک شعر ہے جس میں وہ بڑے حسین انداز میں اس موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ بنی آدم، اب مجھے آخری مصرع یاد ہے، شروع کے دو مصرع ذہن میں نہیں۔ در خوی غلامی ز سگان پسترن، یہ جو اولاد آدم ہے، یہ جب غلامی کرنے پہ آتے ہیں، جب اپنے جیسے بندوں کو جھکنے پر آتا ہے، تو یہ کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اور یہ احادیث معصومین سے ماخوذ ہے، روایات کیا بلکہ آیات سے ماخوذ ہے، قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے اولئک ہم کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی مانند بلکہ جانوروں سے بھی پستر ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں من ندیدم سگی پیش سگی سر خم کر، میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا کوئی کتا کسی دوسرے کتے کے سامنے سر جھکا رہا ہو، لیکن انسان اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے جیسے انسان کے سامنے سر جھکا رہا۔ کیوں؟ معرفت ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں حقیقت سجدہ کیا ہے۔ سجدہ نشان ہے، سجدہ علامت ہے، سجدہ ایک سلوگن سمجھ لیجئے، سجدہ بتا رہا ہے، یہ پتہ دے رہا ہے سجدہ کرنے والا محتاج ہے۔ سجدہ بول رہا ہے، یہ سجدہ ساجد جو ہے محتاج ہے، جو جھک رہا ہے وہ تو کسی ایسے کے سامنے جھکو جو کائنات میں کسی کا محتاج، جو اگر کسی اور کا محتاج ہے اس کو کیسے سجدہ کرے؟ اسی لیے سختی سے منع کیا گیا، لیس من شیم المؤمن التملق، یہ چاپلوسیاں کرنا، یہ آگے پیچھے گھومنا، یہ مومن کی صفات میں سے سجدہ تو نہیں ہے لیکن ایک رخ ہے۔ بھئی فلاں صاحب امیر ہیں، وہ آئے عالم دین ہونے کے باوجود، سر پہ امامہ ہونے کے باوجود، آئیے تشریف لائیے، میرا مزاج ہی بدل گیا۔ آپ آئے، آپ کی چونکہ وہ شان امیری نہیں تھی، وہ پیسہ نہیں تھا، وہ رہن سہن نہیں تھا، اور بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے منہ ادھر موڑ لیا۔ اس کا مطلب دین کا مجھ سے کچھ عطا پتہ، اس کا مطلب معرفت مجھے، اس کا مطلب خدا سے کوئی تعلق،
خوف خدا دل میں وہ لوگ جو فقیر شیعوں کا احترام نہیں کرتے، مولانا نے سخت ترین جملے کر نہیں بھی کی، لو تستخفوا بفقراء شیعتنا، ہمارے فقیر شیعوں کو ہلکا مت سمجھو، امام نے کہا، جیسے بھی ہیں ہمارے ہیں، اور ان کا احترام اس لیے کرو کہ ہمارا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ مولا متقیان کا کوئی بندہ آپ سے ملنے آ رہا ہے، آپ کتنا احترام کریں گے؟ مولا علی کا بندہ آ رہا ہے، مولا علی کہتے ہیں جتنے شیعہ ہیں سب ہمارے، کوئی بھی ان سے ملنے آ رہا ہے تم سے تو کہو یہ ہمارا بندہ ہے، مولا علی کا بندہ ہے، علی والا ہے، علی والا آ رہا ہے، اس حیثیت سے احترام۔ خداوند متعال غضبناک ہوتا ہے ان لوگوں پر، روایت کے جملے، جن کے سلام کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ آپ کو سلام کیا السلام علیکم، اور دوسرے کو سلام علیکم، بالکل دیکھیے فیس کٹ ہی جو ہے تبدیل ہو گیا، بالکل رنگت ہی تبدیل ہے، اب یہ السلام علیکم، اور دوسری طرف سینے پہ ہاتھ بھی ہے، سر بھی جھک رہا ہے، دل بھی جھک رہا ہے، مسکراہٹ بھی ہے، مسکان بھی ہے، اقبال بھی ہے، توجہ بھی ہے، ادھر ادھر بھی نہیں ہو رہے، ساری توجہ ادھر ہی مرکوز ہے اس سلام میں، اور اس سلام میں جو کسی غریب فقیر نے آ کر کیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس کا مطلب علیکم السلام ورحمۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب خوف خدا دل میں، اس کا مطلب سجدہ جسے ہو رہا ہے جس رب کو، اس کی معرفت، وہ خدا فرق نہیں کرتا، واللہ العلی العظیم، جیسے امیر مانگتا ہے اور جیسے غریب مانگتا ہے، وہ دونوں کی ویسے ہی سنتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ کا مطلب کیا ہے کہ معصومین نے کہا اخلاق خداوندی اختیار کرو، خداوند متعال کے جو اخلاق ہیں ان کو اپنے وجود میں سے ایک یہی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے۔ ہاں دشمن علی ہو، کوئی گناہگار ہو، کوئی فاسق و فاجر ہو، اس کے حوالے سے الگ احکام ہے، لیکن جب شیعہ علی ایک معیار کا آ گیا، امیری اور غریبی کو وجہ امتیاز نہیں بننا چاہیے۔ اگر خوف خدا دل میں، سب ایک ہے، سب علی والے، یہ سجدے سے پہلے معرفت ضروری ہے کہ میں کس کو سجدہ کر رہا ہوں، میں اس رب کو سجدہ کر رہا ہوں جس کی نگاہ میں اس کی ساری مخلوق برابر ہے، اس کی نگاہ میں سب قیمتی ہے، اس کی نگاہ میں ہر شخص اپنی حیثیت، اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن جب میں نے ظاہری چیزوں کو لے کر چلنا شروع کیا، فقط سجدے ہی کو حقیقت دین سمجھ لیا، سجدہ ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، لوگوں کو بھلا دیا، احترام کو بھلا دیا، خوف خدا دل سے نکال دیا۔ ماں بلا رہی ہے، میں نافلہ پڑھوں، ابھی وقت نہیں ہے، باپ بلا رہا ہے، باپ کو ضرورت ہے، میری نماز شب بھی ختم نہیں ہو رہی، اس کا مطلب میں حقیقت سجدے سے آشنا، مجھے اہم اور مہم کا معلوم، عقل مند وہ ہے جس کو پتہ ہو کون سا کام کب کرنا ہے۔ بعض اوقات چھوڑی ہوئی نماز شب انسان کو اوپر لے جاتی ہے، اور بعض اوقات پڑھی ہوئی نماز شب انسان کو پستیوں میں گرا دیتی ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کون سا کام۔ کتنے لوگ سے ائمہ نے بلایا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور کچھ وہ بھی تھے جن کو بلایا تو کہا کہ جی کھانا کھا رہے ہیں، ایک دفعہ بلایا کھانا کھا رہے ہیں، دوسری دفعہ بلایا کھانا کھا رہے ہیں، تیسری دفعہ بلایا کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی نے بد دعا دی، علماء اہل سنت سب نے نقل کیا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ بھلا بیٹھتا ہے حجت اللہ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے بندے کون ہے، بد دعاؤں کا شکار ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر حقیقت دین کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کون سا کام کب کرنا ہے۔ ماں باپ کو ضرورت ہے، اب قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، اب مستحب نمازیں نہیں ہوگی، پہلے ماں باپ کی خدمت ہوگی۔ قوم کو ضرورت ہے، معاشرے کو ضرورت ہے، لوگوں کو شرعی مسائل معلوم نہیں ہے، میں کہوں کہ نہیں میں صرف عبادت کروں گا، میں گھر میں بیٹھ کر صرف عبادتیں کروں گا، میں گھر میں بیٹھ کر صرف اپنے سیر و سلوک
لیے کہا ایک عالم 70 عابدوں سے افضل ہے. جو عالم اپنے علم سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اور ان کی تربیت میں آگے بڑھتا ہے, تزکیے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. عابد اپنے وقت پر لگا رہتا ہے, میں بس بن جاؤں, میرے سجدے پکے ہو جائے, میرے رکوع پکے ہو جائے, میں. لیکن عالم کیا ہے؟ اس کو ذمہ داری کا احساس ہے. میری اس وقت یہاں کیا ذمہ داری ہے؟ ہم میں سے سینکڑوں لوگ اس معاشرے میں ایسے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ضرورت ہے, کام ہونا چاہیے, لیکن شیطان ان پر اس قدر غالب ہوتا ہے, احساس ذمہ داری اتنی مر چکی ہوتی ہے. میں جو بتاؤں اس ذمہ داری کو نعرے آپ نے بس مولا کرو, بس یہ شکر, بس عزاداری, بس یہ, بس وہ. اچھا عزاداری جس کا نام ہے وہاں پر بھی خدمت کرنے کو تیار ہے, وہاں پر بھی ذمہ داری نہیں ہے, وہاں پر بھی صرف شرکت کی حقیقت ہے. اللہ جل خیر میں مذمت نہیں کر رہا, شرکت میں یقیناً بڑا سوال ہے, لیکن سوال ہوگا تم یہ کر سکتے ہو کہ احساس ذمہ داری جب مر جائے تو انسان کے سجدے بھی دیوان, سجدوں میں بھی روح باقی نہیں رہتی. شیطان سے بڑا سجدہ کرنے والا کون تھا؟ بھیا جس نے آسمانوں میں سماوات وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ شاعر سننا میں کلام ہے, اس نے سماوات میں ایک ایک جگہ جا کر سجدہ کیا, کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں جہاں پہ سجدہ کرتا. 6000 سال کے سجدے, سجدوں پر سجدے. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں اس نے حجت اللہ کی بات کو نہ مانا, حجت اللہ کے احترام میں کمی کی. یہ بات شیطان کو بھی معلوم تھی کہ سجدہ صرف خدا کو ہوتا ہے, قبلہ آدم کو بنایا گیا. معصوم کی حدیث ہے کہ آدم کو قبلہ بنایا گیا ہے, روح آدم کی طرف ہے, حقیقت میں سجدہ تو اللہ ہی حکم دے رہا, لیکن پھر بھی نہیں کیا. کیوں؟ انا غالب آدم, تکبر غالب آدم. قرآن میں کہا خلقتہ من طین فخلقتنی من نار, اسے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. اس کا مطلب یہ ابھی تک مطیع محض نہیں بنا. بڑی توجہ چاہے جملے کے بعد 6000 سال عبادت کر کر بھی مطیع محض نہیں بنا. سجدے تھے لیکن ابھی تک اطاعت وجود میں رچی بسی. تو 6000 سال کے سجدے مطیع نہ بنا سکے تو ہو سکتا ہے مجھے 50 سال سجدوں کے بعد کی مطیع نہ بنایا ہوگا, 60 سال سجدوں کے بعد کی مطیع نہ بنایا ہوگا. شیخ جعفر شوستری نے واضح لکھا خصائص حسینیہ میں کہ میں نے 60 سال سجدے کیے ہیں, عبادتیں کی, لیکن مجھے نہیں پتا میرے یہ سجدے مجھے بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے. لیکن وہ اطاعت جو حجت اللہ کے لیے تھی, وہ عزاداری جو حسین ابن علی کے لیے تھی, وہ کام جو حجت خدا کے لیے تھے, ان پر مجھے بھروسہ ہے وہ ضرور بچائیں گے. مل کے بلند ترین صلوات ہے. گفتگو آج کی مکمل ہو گئی, وقت مکمل ہو گیا. کل سے انشاءاللہ اس سے گفتگو گزارے جائے انشاءاللہ وقت پر تشریف لائیں. 8:45 بجے کا وقت ہے جو انشاءاللہ آگے خدمت ہوگا. تبھی بھی مکمل ہوگی, آج کی گفتگو بھی مکمل ہوگی. جب انسان کے پاس معرفت نہ ہو, پہلے سجدہ کر رہا ہو, نبی اس کو منع کر تاکہ ایسے نمازیں نہ پڑھو جیسے کعبہ ٹھونگے مارتا ہے. سجدے کو تشبیہ بھی کعبے کے ٹھونگے مارنے سے, اور منع کیا کرے کام
نماز پڑھنی ہے، ہر کام کو وقت دیتے ہیں۔ دسترخوان گھر میں لگ رہا ہے، رزق کے بعد نہیں، لیکن چٹنی کہاں چلے گی؟ اس کو غصہ ہو رہا ہے، چٹنی چلے گی، سلاد کہاں رہے گی؟ پانی کھلا میں نہیں رکھتا، یہ گرم نہیں، اسے گرم کر کے لے کر آؤ۔ کل سے ساری چیزیں ایک ساتھ حاضر ہونی چاہیے۔ جب سب کچھ لگ گیا اور کھانا شروع کیا، ساری چیزیں آمادہ ہیں، چٹنیاں بھی ہے، اچار بھی ہے، سلاد بھی ہے، جو جو چیزیں درکار کی سب آ گئی۔ اس کے بعد بھی کہتا ہے آج ٹیسٹ ہو گیا، کچھ کہنا چاہو بہت ہوئی، آج مزہ نہیں آیا، آج لطف، کل زیادہ اچھا بنا، کل مرچیں، کل تیز، کل جو ہے ٹماٹر پیاز، کل ادرک، کل جو ہے وہ ہر چیز بالکل برابر ہے۔ آج جو ہے نا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے بیٹھ کر سوچا کہ آج نماز میں مزہ نہیں ہے، آج نماز میں کچھ نہیں ہے، آج جو ہے وہ والی بات نہیں تھی جیسے میں نماز پڑھتا تھا۔ کبھی بھی نہیں سوچا ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز ہی کو کبھی نہیں سوچا، جو پڑھی اسے ڈنڈوں سے بچنے کے لیے، لیکن نماز نہیں پڑھی معاملات بگڑ جائیں گے، اس لیے پڑھ نماز بھی پڑھا تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، نہیں کہ اجر و ثواب نہیں، لیکن وہ روح ہے تقویٰ حاصل۔ تو جو مولا نے فرمایا، جو علیہ السلام کا معقول معاملہ ان کے ذہن میں بعض لوگ روزے رکھتے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل، ان کو تقویٰ، بعض لوگ جیسے صرف نمازیں پڑھتے ہیں جن کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج اگر اللہ نے نماز ثابت کی تو سب سے پہلا چھوڑنے والا نہ ہو۔ وہ آرامی کا فتو نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ کے ساتھ مسلسل پڑھتا رہا، ایک موقع آیا غزے میں چلا، جنگ کا زمانہ، جب جنگ سے واپس آئے تو کہا جی کیا حاصل ہوا؟ بدھو سے سوال کیا، مشکل میں شروع بھاگ گیا، حاصل کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، اور 4 گھنٹے میں 2 پڑھنی پڑی ہے، انشاءاللہ اگلے سفر میں وہ بھی بخشی جائیں گے۔ مزاج کو سمجھنے کا توجہ کچھ نہیں، 4 کی جگہ 2 پڑھنی پڑی، قصر ہو گئی، انشاءاللہ خدا نے اگر چاہا اس کے احسانات مزید مستدام ہوئے تو اگلے سفر میں یہ بھی کٹ جائیں گے۔ یہ جاہل کا مزاج ہے، اور جو علم پر اس مرحلے پر فائز ہے کہ رسول نے کہا تم میں سے سب سے زیادہ علم علی کے پاس ہے، اس نے یہ جملہ کہا کہ اگر مجھے اختیار 2 آپشن دیے جائے، یا جنت میں چلے جاؤ یا 2 رکعت نماز پڑھ دو، تو میں نماز کو پڑھنے کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں جانے میں میرا دل ہے، میری خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن نماز پڑھنے میں رب راضی ہوگا اور اس کو دیتا۔ انسان سوچنا شروع کرتے کہ نماز چھوڑ، مگر فقہا نے لکھ کر مر گئے، ایک رسالہ عملیہ میں لکھا کہ اگر آپ نے جب آپ کی موومنٹ ہو رہی تھی ذکر کہا، وہ ذکر باطل ہے، باطل کا مطلب جواب نہیں، لیکن جتنی عوام نماز پڑھی 95% کی نماز اٹھا کر دیکھیے، سب کے ذکر باطل، جب سجدے سے اٹھنا تھا اللہ کی باتیں نہیں، سجدے سے بیٹھ ہے اب بیٹھے بیٹھے تو بیٹھے بیٹھے تو ذکر مکمل ہوتا ہے، آپ اس سجدے پہ جاؤ، یہ ودن موومنٹ جو تمہارا ذکر ہے باطل ہے، لیکن جلدی اتنی ہے نماز سے جان چھڑانے کی، کوئی فقیہ کی بات ہر فقیہ نے کہا، تمام فقہا، سماحت السید سیستانی احمد اللہ ان کا دیکھ لیجیے، سماحت السید علی حسین خامنہئی ان کا دیکھ لیجیے فتویٰ، ہر فقیہ کہہ رہا ہے یہ اٹھتے بیٹھتے تم جس پہ بھڑا لگ رہا ہے بادشاہ تمہیں کہا اپنے چھوٹی، کیوں؟ کیونکہ وہ جان بنانے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہی، جان چھڑانے کے لیے نماز ہے۔ جس دن جان بنانے کے لیے اپنی روح کی تقویت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اپنے اندر احساس کو بیدار کرنے کے لیے کہ حقیقت سجدہ کیا ہے، جھکنا کسے کہتے ہیں، سجدہ آخر تک بھی مکمل، سجدہ وہ معراج ہے جہاں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ ہمارے محترم تشریف فرما ہے دیگر علماء بزرگان
میرے استاد پچھلے سال بھی آئے تھے، جنہوں نے مجھے یسر القرآن اسی نازبآباد میں پڑھنا سکھایا، مولانا صاحب۔ ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بہت زیادہ صلوات پڑھی۔ تو یہ لوگ بہتر جاتے ہیں، بشارت کر رہا ہوں کے سامنے جملے ادا کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ قریب روایت معصومین کی، اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ اس سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بینی و بین اللہ، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آپ کی بات کرتے ہیں، نہیں اپنی بات۔ میرے رکوع میں اور سجود میں کوئی فرق، میرے قیام میں اور سجود میں کوئی فرق۔ قیام میں تھوڑا قریب اور رکوع میں تھوڑا زیادہ قریب کر لیجیے، سجدے میں اللہ بالکل قریب۔ یہ قرب کا آخری مرحلہ ہے۔ ایک بندے کے لیے قرب کا سب سے بڑا مرحلہ ہے کہ وہ اپنے رب کو سجدہ کرے۔ مجھ سے آپ پوچھیے، سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا، ویسے قرآن پڑھ رہے تھے، ویسے ذکر کر رہے تھے، کوئی فرق کا کبھی احساس ہوا؟ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب عبادت جو رب سے قریب کر رہی وہ عبادت تھی نہیں۔ کبھی جس رب کو سجدہ کرنا چاہیے تو حقیقت میں کیا ہے؟ صرف ایک کوئی جملہ کہوں گا، ڈنڈوں سے بچنے کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے، وہ عبادت ہے جس میں کتنا تقویٰ ہے، بس یہ ذمہ داری کتنی سی ہے۔ المؤمن، نماز مومن کی معراج نہ بس باعث عروج، تھوڑی بہت پرواز ہوتی ہے، جتنی مومن کو درکار ہے، جتنی مومن کے پاس ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے۔ ابھی ایام عطا ہے، ایک جو اور سننے کے بعد بہت ساری انشاءاللہ اور نہیں بولوں گا۔ زنجیر نہیں کرتے آپ لوگ، عمل نہیں کرتے آپ لوگ، خدا آپ لوگ کے پرسے کو، آپ کی اس ماتمداری کو قبول کرے، تو لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا کا شرعی مسئلہ تو فجر کے ٹائم میں زنجیر کی نماز چھوڑ، یہ مولا کا پسند ٹھیک ہے۔ آپ جس مرجع تقلید کر رہے ہیں انہوں نے اجازت دی کہ کیجیے، کوئی اعتراض نہیں، باعث ثواب ہے، مولا کر دے، لیکن جو نماز چھوڑی اس میں مولا امام زمانہ کا دل ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹنا وہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ حالت ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہے وہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ شیطان ہے، یہ جو زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ جو عزادار ہیں، جو موزنی کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے موقع دیا، میں نے موقع دیا۔ ہر مجتہد نے لکھا ہے جب انسان کے بدن میں زخم ہو، خون رس رہا ہو، کیسے نماز پڑھے؟ وہ نجس لباس ہے، اس کو ڈال بدن کو پاک کر لو، زخم پر برف پٹی کروا دو، جتنی زخم کی جگہ اس سے باہر پھر خون برف پٹی کروا لیں، کیونکہ اب زنجیر زنی انشاءاللہ 2 مہینے 8 دن مسلسل مختلف مواقع پہ لوگ کرتے رہیں گے۔ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، ہر ایک یہ مسئلہ شریع ہوتا ہے۔ روا ٹھیک ہے، زندگی زندگی کر رہے ہو، کمال نہیں، نماز تو مت چھوڑو۔ کتنے لوگ صرف مسئلہ نہ جاننے کے سے رب کو سجدہ کرنے چھوڑے، یہ وہ خون نکلنا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کپڑے ظاہر اپنے چینج کیے، نہائے دھوئے، زخموں پر اپنے پٹی لگوائی، نماز پڑھیے، بالکل نماز تمام مراحل کے پاس ٹھیک ہے۔ پٹی کے اندر اگر خون بھی نکل رہا ہے، زخم کے بالکل معقوف عنہ ہے، یعنی اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ آپ 1 ہفتے تک 10 دن تک آپ نماز نہیں پڑھیں۔ زنجیر زنی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، زنجیر زنی کرنی، شریعت نے کروانی ہے، اور اچھا رستہ تفریح ہے، صحیح جگہ کا انتخاب کرنا، بس سارا دماغ ہے، کیونکہ توجہ ہے نماز پر اور سجدے پر، چونکہ توجہ ہی نہیں ہے، بڑی نہیں پڑی احساس خدا را جو عزادار ہے، جو معذرین ہے، کوشش یہ کرتے چاہیے کہ سجدہ رب میں تخفیف نہ کریں، جس حسین میں علی کا ماتم کر رہے ہیں اسے سجدے ہی میں شہید کیا گیا۔ جس مولا علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے ہی ضرورت نہیں۔ کتنے ائمہ نے دنیا سے جاتے ہوئے جملے کہے، لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جس کسی نے بھی نماز کو ہلکا سجدہ رب کو ہلکا، عبادت میں کمی۔ ہم تو ماتم ان ہستیوں کو کرتے ہیں
جنہوں نے سخت ترین حالات سجدے کو دیکھا. حسین بن علی جا رہے ہیں اپنی بہن سے گفتگو کی، یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے فراموش. ہم مولا کے نام پہ ماتم کر کے نماز بھلا دیتے ہیں، اور مولا اور مولا کی بہن، مولا کے بیٹے ان سخت ترین حالات میں نماز کو نہیں بھلا. زینب کبریٰ نے انہی ایام میں، جو ایام گزر رہے ہیں، میں وہاں بیٹھ کے بیوی کا ماتم کریں گے ذکر سورہ مصیبت کا، انہی ایام میں کہ گواہی نہیں دے سکتا کہ ایک دن بھی زینب کبریٰ کی کوئی نماز شب چھوٹی. جب بیوی چلنے پھرنے کے قابل نہ تھی، اٹھنے کے قابل نہ تھی، کوئی عمر ایسے نہیں تھی کہ آپ کہیں جی جوان تھی، 57 سال عمر تھی، 60 سال کے قریب کا سن ہے. حسین بن علی سے چھوٹی بات، حسین کی عمر کتنی ہے اندازہ کریں گے جواب. اس عمر میں بھی مولا سجاد فرماتے بیٹھ کر بھی میری پھوپھی نے نماز پڑھی ہے، نماز نہیں چھوڑی. کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے غم ہیں علی بیٹی زینب کے لیے. لیکن سجدے کو کر اللہ ما رأیت الا جمیلہ کی جو صدا بلند کرے، حق یہی ہے کہ اس کی عبادت ایسی ہونی چاہیے. وہ زینب جس کی مصیبت پر کائنات گریہ پڑا، ہر امام بول رہا. ایک کتاب ہے حسین نوری قدسی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا نام ہے دار السلام. 4 جلدوں پر یہ کتاب میری لائبریری میں موجود ہے. اس میں مولا سلطان علی کا واقعہ لکھا ہے مولا حسین نوری قدسی، جنہوں نے عالم خواب میں امام زمانہ کو دیا. اور مولا کی زیارت الہیہ گزارش کروں میں یہاں میں پڑھی آ زیارت الہیہ محفوظ ہو گئی، اسے محمد علی کو خوش نہیں کرتا. امام وقت نے کہا، امام وقت کا واقعہ ہے. اور ایسا بھی کسی غیر متمرد نہیں، بڑے بڑے علماء اعلام مجلسی جیسے لوگوں نے اپنی کتب میں نقل کی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. کتب مزار میں امام زمانہ کا نماز مرثیہ ہے، انہوں نے جو مقدر بیان کیا ہوا ہے پڑھیے اس کو کہ مولا کن کن مصیبتوں کا ذکر کرتے گریہ کرے. وہاں مولا ایک جملہ کہتے ہیں وَلَئِنْ أَخَّرَتْ لِلظُّهُورِ، اے میرے جد مظلوم، اگر مجھے زمانے میں یہ موقع نہیں دیا کہ میں کربلا میں حاضر ہوتا، آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتا، آپ کے اوپر قربان ہوتا، اور آپ کی مدد سے میں قاصر رہا نہیں کر سکتا. یہ ایک حسرت ہے، یہ تمنا تھی ہمارے زمانہ کی. کاش کہ میں بھی کربلا میں ہر شے کی تمنا ہونی چاہیے. یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا. تو اب میں کیا کروں گا؟ اب ذمہ داری کیا ہے؟ جب کربلا میں نہیں تھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ بدبخت اور نادان کو عزاداری کا پتہ ہی نہیں عزاداری ہے، کہتے ہیں رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن امام زمانہ زیارت الہیہ مولا چونکہ توجہ سے جملہ سنیے، چونکہ کربلا میں مدد نہیں کر سکتا، اب کیا کروں گا؟ دوسری ذمہ داریاں ساری ہیں، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. لَأَنْجُمَنَّا كَصَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح شام آپ کا گریہ کروں. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد مظلوم میں آنسوؤں کی جگہ خون بہاؤں. مولا سلطان علی نے عالم خواب میں پوچھا سرکار حضرت دورہ سے مولا اچھا بتائیے یہ کون سی مصیبت ہے جو آپ کو خون کے آنسو لگتے ہیں؟ اس پر آپ آنسو نہیں خون بہاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے خون روا ہو جاتا ہے. امام زمانہ نے سب کو جھکا لیا. مولا سلطان علی نے خود سے کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، کیا وہ مصیبت علی اکبر کی مصیبت ہے؟ علی اکبر کی مصیبت وہ مصیبت تھی. حسین جب پہنچے ہیں لاش اکبر پر تو سر کے سارے بال سفید ہو چکے. عالم میں کیا بات کا اکبر سے بعد حسین کا جینے کو دل نہیں کرتا، خائف ہو دنیا. لاشا اٹھانے کی ضرورت نہ رہی. یا فتیان بنی ہاشم
یہ آپ کے چچا عباس کی مصیبت ہے، جن کی مصیبت میں حسین بن علی نے کہا قلت حیلتی، میں حسین بیچارہ ہو گیا، الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، ان کی مصیبت ہے، کہا کہ نہیں اگر میرے چچا عباس ہوتے وہ بھی میرے ساتھ ان کے آنسو بہاتے۔ اچھا آپ کے چلتے غریب چلتے مظلوم حسین بن علی کی مصیبت ہوتی، کہا نہیں اگر میرے چلتے مظلوم حسین ہوتے وہ بھی میرے ساتھ خون کے آنسو بہاتے۔ مولا کس کی مصیبت ہے؟ کہ میری پھوپھی زینب کبریٰ کی مصیبت ہے، جسے در بدر کوچہ و بازار میں پھرایا گیا، یہ وہ مصیبت ہے جس پر ہم پردے اور غیبت میں خون کے آنسو بہاتے۔ آئے دختر علی دو جملے سماعت فرمائی اور آج کی شب اجازت دیجیے، جب مدینے سے چلی تھی بڑی شان و شوکت سے چلی، راوی نے لکھا کہ جب کوچہ بنی ہاشم میں آئی گھور کر عباس نے دیکھا چھتوں پر جتنے بچے تھے کہا سب نیچے اتارو، جتنے لوگ تھے کہا وہ انصار کو اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ ایک لمحے کو حسین گھبرا کے اٹھے، اکبر دوڑے، قاسم دوڑے، اکبر نے پردہ محفل کو الٹا، قاسم نے بیوی کی جوتیاں اٹھائی ہیں، عباس بن علی نے اپنے قدموں کو سیدھا کیا، سیڑھی بنا کر رکھا، آئی ہوئی زینب کبریٰ اپنے قدم یہاں رکھی، حسین نے کندھوں سے سوار کر اس شان و عظمت سے علی کی بیٹی سوار ہوئی۔ کربلا میں جب دو محرم کو وارد ہوئی، الحکم اللہ حسین ابن علی نے خود اتارا ہے، خیمے تک خود لے کر گئے ہیں، ہر شخص کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، ہر شخص اپنے سر کو نیچے کیے تھا۔ علی کی بیٹی جا رہی ہے، لیکن 11 محرم کو جب قافلہ روانہ ہوا، بڑی عجیب و غریب کیفیت جو کہ منصور روایت کرتی ہے کہ جب قافلہ روانہ ہونے والا تو 64 بیواؤں بچوں بچیوں کو میں نے اور میری بہن زینب نے دل کے سوار کرا، آخر میں میں اور زینب رہ گئے، زینب نے مجھے بھی سوار کرایا، اجرکم علی اللہ۔ اب مقتل میں علی کی بیٹی اکیلی کھڑی رہ گئی، یہ مرحلہ ہے مقاتل نے لکھا وَنَوَرَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا، ایک مرتبہ دختر علی نے دائیں دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں دیکھا، یہ دیکھنا بتا رہا ہے کہ حسرت بھری نگاہوں سے دختر علی منتظر ہے، آ جائے کہیں سے میرا عباس، آؤ اکبر و قاسم، آؤ حسین ابن علی اٹھو، کوئی تو علی کی بیٹی کو سوار کرائے، لیکن کوئی سوار کرانے والا نہ تھا۔ دائیں دیکھا تو لاشیں نظر آئے، بائیں دیکھا تو لاشیں نظر آئے، بس یہ گھبراہٹ کا عالم تھا، یہ حسرت کا عالم تھا۔ اچانک ہی تاریخ نے لکھا کہ سواری خود زمین پر بیٹھ گئی، آ جا میری بیوی سوار ہو جا۔ جانور احترام کر رہے تھے، لیکن یہ رسول کی نہ جانے کیسی امت تھی جو گھوڑے برسا رہی تھی، جو ستم ڈھا رہی تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا